اور اپنی سریلی اور خوبصورت آواز سے قرآن مجید بھی ہمیں سنائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ آپ تمام احباب اپنے ذوق و ثبوت دیجئے، حضرت کا محبت کے ساتھ استقبال کیجئے اور اپنے نعرے کا جواب دیجئے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرے تکبیر۔ آخر تک میں پہلے کہتا ہوں، میرے آقا کے دربار میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، وہاں بڑے بڑے بھی چھوٹے ہیں، چھوٹے بھی حضور کے غلام ہیں۔ حضور کے دربار میں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ منصب دیکھا جاتا ہے، بس عشق دیکھا جاتا ہے۔ حضور کے دربار میں بادشاہ بھی بھیکاری بن کے جاتے ہیں اور گدا بھی بھیکاری بن کے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو حضور کے نام کا نعرہ ہے، کسی کے اندر کوئی تخصیص نہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اپنے عشق کا ثبوت دیجئے، میرے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ احباب ذوالوقار، چونکہ ترتیب اسی طرح تھی تو حضرت کی شفقت ہے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ قاری غفران محمود شاذلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کا آخری خطاب ہے، تو حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ بچایا قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ تھوڑے سے لیٹ تھے، تو اس حضرت نے فرمایا جو لیٹ میں آ گیا ہوں تو میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا عالم مسارن مرحبا۔ تو خطیب اہل سنت، مبلغ حب مصطفیٰ، مجاہد اہل سنت، محقق با کمال اور فیض قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، علامہ مولانا مفتی اللہ بچایا قادری صاحب تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹیج پر پیر طریقت، رہبر شریعت، مرجع الخلائق، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر حاجی محمد عبدالعزیز صاحب الحسنی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر علماء کرام بزم سلطانیہ حسنیہ اور فارغ التحصیل جامعہ رحمانیہ حسنیہ کے طلباء اور علماء تشریف لائے، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہے۔ چونکہ مہینہ چل رہا ہے تاجدار صداقت کا، تو انشاءاللہ العزیز قبلہ صاحبزادہ الحاج محمد عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی فرما رہے ہیں کہ عظمت صحابہ بھی ہو، شان صدیق بھی ہو اور ساتھ ساتھ شان حضرت امیر معاویہ بھی ہو، کیونکہ ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ تاجدار صداقت سے لے کر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی تک ہمارا سب پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے غلاموں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ، محبوب جو تیرے غلام ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حضور کے سارے غلام جنتی ہے۔ یہ مہینہ تاجدار صداقت کا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد غفران محمود شاذلی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایک نعرہ میرے پیر و مرشد کا بھی ہونا چاہیے، لجپال لجپال، پیر سواگ، پیر سواگ، پیر سواگ، لجپال، لجپال لجپال، پیر سواگ، پیر سواگ، پیر سواگ، لجپال، لجپال۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ہر صحابی نبی، جنتی، ہر صحابی نبی۔ جنتی، جنتی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں، آج کی اس تقریب سعید میں ہم سب حاضر ہیں عرش پاک قدوۃ الاولیاء جوزۃ الاصفیاء حضرت خواجہ فقیر سلطان علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت استاد العلماء رئیس المدرسین رئیس المناطق حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر عبد الرحمن الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس خانقاہ سے ریلیٹڈ جتنے احباب دور و نزدیک سے مجھ سمیت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی زیب سجادہ آستانہ علیہ شاہوالہ شریف، اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر عبدالعزیز الحسنی دامت برکاتہ القدسیہ آج اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، دیگر جتنے بھی مشائخ علماء اہل سنت، اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت دے۔ مجاہد ختم نبوت حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی اللہ بچایا صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اللہ سب کو خیر و برکت دے۔ سعادہ والا شان پیکر اخلاص و محبت مربی و مشفق اہل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا اور میری سعادت مندی ہے کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خطاب تاخیر کا شکار ہے اور میرے بعد بھی ایک جاندار خطاب ہونا ہے، تو میں بلا تاخیر چند گزارشات جو میرے ذمے لگائی گئیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو کہ اس خانقاہی نظام کی سپورٹ میں یاد کری جاتی ہے اور مروجہ پیر مریدی کے حوالہ سے بھی بطور خاص اس آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے، چونکہ یہ آستانے، یہ مشائخ، اولیاء اللہ، یہ قرب الہی کا وسیلہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج حضرت قبلہ سعادہ صاحب کل عمرہ شریف سے واپس آئے، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں لگاتار 4 دفعہ پورا رمضان شریف میں نے مسجد نبی میں گزارا ہے، اور 2018 میں اللہ تعالیٰ نے والد گرامی کے ساتھ حج کی سعادت بخشی، تو وہاں پہ باب الفہد
آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو باب الفات کی رائٹ سائڈ ان نجدیوں کا ایک سرغنہ ڈاکٹر عبد الباسط وہ وہاں پہ درس قرآن دیتا ہے اور ایسے ایسے بلنڈر چھوڑتا ہے کہ علمان الحافظ، یہ اس بندے کے لفظ ہیں کہ یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے جتنے بریلوی ہیں یہ شرک کو فروغ دیتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے معاذ شریف کے سامنے جاتے ہیں اور طلب شفاعت، طلب مغفرت کرتے ہیں۔ طلب شفاعت اس وقت جائز تھا جب نبی حی تھے، العیاذ باللہ، کیونکہ مماتی ہیں وہ۔ یا رسول اللہ کہنا اس وقت جائز تھا جب نبی حی تھے، یعنی جب حضور زندہ تھے۔ اس وقت نبی پاک سے طلب شفاعت کرنا، طلب مغفرت کرنا یہ شرک ہے، حضور کو وسیلہ بنانا یہ شرک اکبر ہے، العیاذ باللہ۔ ایک بڑی طویل بحث ہے، میں کھڑا ہو گیا اس وقت، یہ نون لیگ کا میرا خیال آج کل وزیر بھی ہے احسن اقبال، یہ بھی وہاں اعتکاف بیٹھا تھا۔ پہلے یہ مجھ سے پہلے یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ہر مسلک کا بندہ موجود ہوتا ہے تو لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو میں پیچھے بیٹھا تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا احسن اقبال صاحب یہ لوگوں کی دل آزاری نہیں، یہ خود رسول اللہ کی دل آزاری کا باعث ہے۔ اس پہ میں نے پھر اس سے کہا کہ اس پہ مجھ سے کلام کرو، آج بھی حضور امت کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پڑھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ارجع المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی نے ان دونوں آیتوں کو مستدل بنایا کہ آج بھی امت کی حضور دار مغفرت کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں پورے عرب میں گھومو، کسی نے بھی استدلال نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ تو عرب ہیں ہی نہیں، آپ خارجی ہیں۔ تو وہ میرے گلے پڑ گیا کہ تم نے مجھے خارجی کہا۔ میں نے کہا میں نے اس معنی میں خارجی نہیں کہا، میں نے اس معنی میں خارجی کہا کہ تم پاکستانی ہو، حالانکہ میں نے اسی معنی میں خارجی کہا۔ تو خیر وہ جھٹ سے کہتا ہے کہ پورے عرب میں گھومو۔ میں نے کہا امام ابن حجر مکی نے جو منظم کے اندر یہ لکھا ہے کہ آج بھی امت حضور کے لیے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ پڑھیں تو جھٹ سے اس نے آگے سے یہ باقی سے کہا جس طرح پاکستان کے بھابی بھی یہی واردات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس آیت کا حکم حضور کے اس زمانے تک تھا۔ میں نے کہا بھائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آیت ختم تو نہیں ہوتی، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس میں صرف جاؤ کا یعنی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمُ الرَّسُولُ حضور بھی تمہاری دعا مغفرت کریں، صرف یہ تو نہیں ہے، اس میں فاستغفر اللہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے بھی استغفار اس زمانے تک جائز تھا، آج نہیں ہے۔ لوجد اللہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب بھی اس زمانے میں ملتا تھا، آج نہیں ملتا۔ توابہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، تو اللہ بھی توبہ اس زمانے میں قبول کرتا تھا، آج نہیں کرتا۔ پھر ایک صحیح رجال حدیث جو مجموع زوائد کی حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم، یہ حدیث میں نے پڑھی، تورد علی اعمالکم ما ارید من خیر حمدت اللہ علیہ وما ارید من شر استغفرت اللہ لکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمل مجھ پہ قبر میں پیش ہوں گے، اگر اچھے دیکھوں گا اللہ کی حمد کروں گا، برے اعمال دیکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا مغفرت کروں گا۔ آج بھی امت کی دعا مغفرت کر رہے ہیں۔ بار کیا اس کے پاس کیا جواب تھا، انہوں نے مجھے بند کر دیا، 3 گھنٹے انہوں نے مجھے لا کر کے رکھا۔ ہاں اچھا، وہ بڑا لمبا جی اس کے ساتھ چلا معاملہ۔ انہوں نے بڑا مجھے کہا جی کہ آپ یہ کر دیں، میں نے کہا جی آپ سٹیمپ لگا کے مجھے واپس کر دیں، خروج لگا دیں، لیکن بات جو میں نے کی وہ میں نے ٹھیک کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب دال نہیں گلتی تو پھر 3 گھنٹے کے بعد وارننگ وغیرہ دے کے مجھے چھوڑ دیا۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ حرم شریف کے اندر بیٹھ کے جو وارداتیں کر رہے ہیں، وسیلے کو بھی شرک اکبر قرار دیتے ہیں،
کیونکہ یہ سارے عرب کے جو علماء ہیں نا اس وقت یہ صرف دو بندوں کو مانتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ابن تیمیہ، یہ تیسرے بندے کو نہیں مانتے، کیونکہ ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ کے اندر صفحہ 112 پہ یہی آیت وسیلہ لکھ کے کہتا ہے کہ اس آیت سے مراد نیک اعمال ہیں، وسیلۃ الاعمال، وہ وسیلۃ الزوات کا قائل نہیں۔ ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ کے صفحہ 112 پہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلہ سے مراد اعمال خیر ہیں، زوات خیر نہیں۔ تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اعمال خیر اگر وسیلہ ہیں تو اعمال خیر کا تعلق اتقوا اللہ کے ساتھ ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ خود عمل خیر ہے۔ تو عمل خیر اتقوا اللہ کا ذکر کر کے پھر کیوں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ عمل خیر کا ذکر تو اس آیت کے اندر ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اس آیت کے اندر ہے، تو پھر بیچ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کیوں فرمایا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال خیر کا وسیلہ اگر جائز ہے تو بھائی سوال یہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اعمال خیر ہیں، تو یہ ڈائریکٹ ہمیں ملے ہیں یا یہ بھی کسی کے وسیلے سے ہم تک پہنچے ہیں؟ یہ بھی ذات خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم تک پہنچے ہیں، تو یہ اعمال خیر خود وسیلہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اعمال خیر اگر وسیلہ ہیں تو جس کے وسیلہ سے ہمیں ملے ہیں وہ ذات مصطفیٰ، جن کے متعلق خود میرے نبی نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم۔ اگر اعمال خیر وسیلہ ہیں تو ذات رسول جو خود خیر ہے، جن کا آنا بھی خیر ہے، جن کا جانا بھی خیر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سورۃ الصافات آیت نمبر 96، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا بھی خالق ہوں، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہوں۔ تو ہم بھی مخلوق ہیں، ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں، جس طرح ہم مخلوق ہیں سب اعمال خیر مخلوق ہیں، تو ذات رسول بھی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ، افضل، اکرم، اشرف مخلوق ذات مصطفیٰ ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ادنا مخلوق ہے، ذات مصطفیٰ اعلیٰ مخلوق ہے۔ اگر ادنا مخلوق کا وسیلہ جائز ہے تو اعلیٰ مخلوق کا وسیلہ جائز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اعمال کیا ہیں؟ فرع ہیں یا اصل ہیں؟ اعمال فرع ہیں، ذات رسول اصل ہے۔ اگر فرع کا وسیلہ جائز ہے تو اصل کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ پھر امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام کے اندر لکھا کہ اعمال کیا ہیں؟ افعال انسانی ہیں، یہ انسان کے اپنے افعال ہیں۔ تو انسان کے جو اپنے افعال ہیں اس میں کمی بیشی کا بھی احتمال ہے، سقم ضعف کا بھی احتمال ہے، کوتاہی کا بھی احتمال ہے۔ تو جن اعمال میں کمی بیشی، سستی، کاہلی، یہ سب احتمالات موجود ہیں، اگر وہ اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو ذات رسول میں کوتاہی اور کمی بیشی کا تصور بھی کفر ہے، ان کا وسیلہ جائز کیوں نہیں ہے؟ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو کہے کہ میرا ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہے، نہیں، تمام اعمال خیر قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں کہ قبول ہیں یا مردود ہیں، اللہ قبول کرتا ہے یا رد فرماتا ہے۔ تو تمام اعمال خیر قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں، قبول ہیں یا مردود ہیں۔ تو وہ اعمال جو قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں اگر ان کا وسیلہ جائز ہے تو ذات رسول تو ہر حال میں قبول و منظور ہے، ان کا وسیلہ جائز زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو سامع عزیز سے ہم توجہ کیجیے گا، ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ کے اندر بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، علماء اس پہ توجہ فرمائیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں توسل رسول کی 4 صورتیں ہیں: اطاعت رسول سے توسل، محبت رسول سے توسل، دعا و شفاء رسول سے توسل، اور ذات رسول سے توسل۔ توسل رسول کی یہ 4 صورتیں بیان کی انہوں نے، کون کون سی؟ کون کون سی؟ اطاعت رسول سے توسل، محبت رسول سے توسل، دعائے رسول سے توسل، اور ذات رسول سے توسل۔
یہ ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ میں توسل رسول کی 4 صورتیں بیان کی. ابن تیمیہ کہتا ہے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تو توسل جائز ہے، محبت رسول سے توسل اور اطاعت رسول سے توسل، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتے ہیں اللہ تیرے محبوب نبی کی جو میرے دل میں محبت ہے اس کا وسیلہ، میں جو تیرے محبوب نبی کی اطاعت کرتا ہوں اس کا وسیلہ. ابن تیمیہ کہتے ہیں رہا دعائے رسول اور شفاعت رسول سے توسل، یہ اس زمانے میں جائز تھا جب حضور خود صحابہ میں موجود تھے، یا قیامت کے دن جب امت کے لیے حضور شفاعت کریں گے اس وقت جائز تھا. اب میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ابن تیمیہ کا بلنڈر ہے. یہی سورہ محمد کی آیت نمبر 19 جس میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب نبی آپ اپنے خاصوں کے لیے اور عامی مومنات و مومنات کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کریں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور امت کے لیے آج بھی دعائے مغفرت کر رہے ہیں. مجموع زوائد کی صحیح الرجال حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حیاتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تو حدیث سنو تو حدیث لکم، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو، وفاتی خیر لکم، میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، تمرد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری خیروں میں پیش ہوں گے، تمہارا علم خیر حامد اللہ علیہ، اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی، تمہارا تمہیں شر، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. تو قرآن سے بھی پتہ چلا اور صحیح حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آج بھی امت کے لیے حضور طلب شفاعت و مغفرت فرما رہے ہیں.